السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کن کن کاموں سے پہلے کیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اہم کام کرنا ہو تو اس سے پہلے اپنے رب سے مشورہ کر لیا کرو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تاکید کے ساتھ کہتے تھے کہ اپنے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو اللہ سے ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ کن کاموں سے پہلے کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے کسی کی شادی کرنی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، استخارہ کر لیں۔ کوئی کام کرنا ہے، ملک سے باہر جانا ہے، آپ اللہ کا مشورہ لے لیں، کیا آیا یہ آپ کے لیے کام ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا پھر آپ نے کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا ہے، یا اپنے کسی بچے کے لیے پڑھائی کے متعلق کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی اہم کام۔ تو اس کا طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جسے کوئی بھی حاجت ہو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے۔ استخارے کا طریقہ سنیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ ایک مسنون دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے جس کام میں بہتری ہوگی آپ کا، اس کے لیے دل مطمئن ہو جائے گا۔ دعا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْهُ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَغْزِنِي بِهِ۔ اس کا ترجمہ سنیں، بہت خوبصورت ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے سے خیر مانگتی ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے سے طاقت مانگتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے عظیم فضل مانگتی ہوں، تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتی ہوں۔ بلا شبہ تو ہی تو قدرت رکھنے والا ہے، میں کوئی قدرت نہیں رکھتی، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، تو ہی تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام، آپ اپنے کام کا نام لیں، ٹھیک ہے، میرا یہ کام میرے لیے، میرے دین کے متعلق ہو، میرے معاش کے متعلق ہو، یا پھر میرے کوئی بھی کام، اس کے انجام میں بہتری کر دیجئے، تو اسے میرا مقدر بنا دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، اس میں میرے لیے برکت ڈال دے اے اللہ۔ اور تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے کام کے انجام میں برا ہے، تو ہی تو بہتر جاننے والا ہے، تو اسے مجھ سے پھیر دے۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرا دل مطمئن کر دے، اگر تو جانتا ہے یہ سب کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرا دل ان سے دور کر دے، اور بھلائی کو جہاں بھی ہو میرے مقدر میں لکھ دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کام کا نام لیا اور پھر مطمئن ہو گئے، اور انشاءاللہ اس کام میں برکت بھی بڑھ گئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار سکھایا ہے۔ استخارہ دن اور رات کے کسی بھی پہر میں کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب
ان کو کوئی حاجت ہوئی، ان کو کوئی ضرورت پڑی استخارہ کرنے کے لیے، تو وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور استخارہ کی دعا پڑھی۔ استخارے کی دعا آپ ایک سے زیادہ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے استخارہ خود کریں۔ جیسے کسی کی شادی کرنی ہے، وہ لڑکی خود کرے، یا اس کا ولی، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی بہن یا اس کی ماں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ خواب آنا ضروری ہے۔ خواب کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا جو رب ہے آپ کو اس پر مطمئن کر دے تو اس سے بڑھ کر خواب آنا ضروری تو نہیں ہو سکتا نا۔ خواب حقیقت نہیں رکھتے۔ خواب میں اگر آپ کو اچھائی نظر آ رہی ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں نا، لیکن اگر خواب میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو اس سے گھبرانا نہیں کہ ہمیں خواب میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ دوسری دفعہ دعا کو پڑھ لیں، تیسری دفعہ پڑھ لیں، آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اور استخارہ کرنے سے پہلے جان لیں، یہ نہیں کہ آپ کو ایک رشتہ آیا ہے، ٹھیک ہے، آپ فوراً سے استخارہ کرنے لگ جائیں، نہیں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہے نا کسی بھی کام کے لیے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا چاہیے آگے، پھر آپ اللہ سے مشورہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو کام آپ کے لیے بہتر ہوگا، جو آیت کا ترجمہ بتا رہا ہے، وہ آپ کے حق میں مطمئن آپ کو اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ اگر نہیں بہتر ہوگا تو آپ اس کام سے بیزار ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سے سمجھ آئی ہوگی۔ سنت کو اپنائیں، کیونکہ سنت کو اپنانا ہی ہمارا فریضہ ہے۔ اس کو آگے پہنچائیں، کیا پتہ کسی کے لیے یہ امید والے الفاظ بن جائیں، کوئی اس کام کی تلاش میں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔